محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے معروف مذہبی اسکالر سید حمید احمد سعدی صاحب، اور آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کے حوالے سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کے جو دینی خدمات ہیں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے مولوی صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. جزاک اللہ. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے بہت اچھا پروگرام چنا اور آپ ہمارے پاس آئے، ہمیں وقت دیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سب جس طرح ربیع الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی اور ان کے یار غار اور مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یوم وصال ہے، تو اس حوالے سے ذرا ہمیں بتائیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کون تھے، ان کا مختصر سا تعارف ہمارے ناظرین سے کر دیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے تعارف ایک تو نظمی انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ یوں تعارف یوں بتا دوں کہ سب سے پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی ہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب تھے. سوال کیا گیا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے. تو پھر سوال کیا گیا نہیں یا رسول اللہ مردوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر سے. تو عائشہ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، دوست بھی تھے، یار و مزار بھی ہیں اور یار غار بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر بھی طے کیا. سب سے زیادہ مشکلات اور سب سے زیادہ تکالیف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور یہاں تک فرما دیا کہ کل بروز قیامت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ وہ بہت زیادہ ہوگا شدت کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش کریں گے اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں گے. مولوی صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب صحابی جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سسر بھی تھے، اور ان کے علاوہ بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری ہے؟ اگر ہے تو اس کے متعلق ذرا ہم بتائیں. جی بالکل. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف رشتہ داری سسر کے حد تک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. یہ تو معروف بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لحاظ سے ہم زلف بھی ہیں. اسماء بنت عمیس جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، اسماء بنت عمیس پہلے حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شادی حضرت ابو بکر صدیق سے کرائی تھی. تو اسماء بنت عمیس جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، اور اسی اسماء بنت عمیس کی ایک بہن میمونہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. تو دونوں ہمزلف بھی ہو گئے، یعنی ایک طرف ہمزلف ہیں اور دوسری طرف سسر بھی ہیں. تو رشتہ اس تو حوالے سے بھی ہے، بلکہ ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزلف ہیں. اچھا، ماشاءاللہ. یہ اس رشتے کا مجھ سمیت کافی ناظرین کو علم نہیں ہوگا. مولوی صاحب، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جس طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، بہت سارے لوگ شک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ آپ نے خلافت غصب کی ہے. تو کیا حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت غصب کی ہے یا ان کو خلافت ملی ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتانا. اصل میں یہ تو جن کے دلوں میں بغض ہوتا ہے، کینہ اور حسد ہوتا ہے، وہی ایسی باتیں کر سکتے ہیں، اور ورنہ مسلمان جو ہوگا وہ کبھی بھی اس قسم کی نہ گفتگو کرے گا، نہ کوئی ایسی بات کرے گا، اور نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے، اور نہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 1400 سال بعد آنے والے کو کسی قسم کے کوئی اعتراض کا حق نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن نے فرما دیا وَفَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصی فرمایا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. یہ سارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل قرآن میں موجود ہیں. تو صدیق اکبر پر اعتراض کرنا قرآن پر اعتراض کرنا ہے. باقی جہاں خلافت کی بات ہے، خلیفہ بلا فصل ہیں، خلیفہ اول ہیں، اور اس کا اعتراف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ اسی لیے چنا، اپنا حکمران اسی لیے چنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمارا امام چنا. جب وہ ہمارے امام تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ہم نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. تو اس میں تو کوئی غضب کی بات ہی نہیں ہے.
منصب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بڑے الزامات ان پہ لگتے ہیں، تنقید ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آج کھل کے ان پر گفتگو کی جائے کہ باغ فدق کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر تنقید کی جاتی ہے. یہ باغ فدق کو لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں کیوں تنقید کی جاتی ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اچھا، آپ کے وہ جو پہلے سوال تھا اس پر ایک بات میرے ذہن میں اور آئی، وہ کر کے پھر اس کی طرف بھی آ جاتا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کھل کر بات ہو، تو بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت غصب کی اور دوسری طرف آپ ہی کا دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہے، تو آپ کے ایک دعویٰ نہ ہوا، آپ کے دعوے دو ہو گئے. ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ شیر خدا ہیں اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں معاذ اللہ. وہ مقصد یہی ہوا کہ وہ ڈر رہے تھے کیونکہ غصب کیا اس سے، اور پھر اپنے آپ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سمجھتے ہیں کہ اس وقت تو کوئی اعتراض کسی نے نہیں کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آئی ہو، اہل بیت میں سے کسی نے کہا ہو کہ صدیق اکبر نے خلافت غصب کی ہے. کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اور آپ 1400 سال کے بعد، 1300 سال کے بعد، 1350 سال کے بعد، 1200 سال کے بعد آپ لوگ آ جاتے ہیں، یا جتنے بھی سال آپ لے لو، آپ آ کر جو ہے نا اعتراض کرنے والے ہو جاتے ہیں. آپ بڑے شیر بن گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ شیر خدا ہونے کے باوجود بھی وہ بول نہ سکے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ آپ نے فدق کے حوالے سے بات کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے لیے یہ جو فدق میں سے اور جو بھی مال مل جاتا تھا اس میں مال غنیمت میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت والوں کو دیا کرتے تھے، اور آل عباس کو دیا کرتے تھے، آل علی کو دیا کرتے تھے، اور آل جعفر کو دیا کرتے تھے، آل عقیل کو دیا کرتے تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان پر صدقہ زکوٰۃ نہیں لگتی، حرام ہے، تو منع ہے ان کے لیے. اور آج بھی منع ہے، ہم سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، صدقہ نہیں دیتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں، آپ معلوم ہے آپ کو. تو اس وجہ سے جب یہ مال آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے بھی ان کی ضرورت کے لیے دے دیا کرتے تھے، اور ان کو بھی دیتے تھے کہ جو اس کے مزید حقدار ہیں. یہ سورۃ الحشر اس آیت کے حوالے سے ہی اتری ہیں، والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ. اور آگے پھر ساتھ میں للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. یہ پوری آیتیں 2-3 آیتیں ہیں، اگر آپ تفصیل سے اس کے پڑھیں گے، ترجمہ کر لیں گے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ مال فے اور یہ مال غنیمت کن کن کو دیا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ان کو بھی دے دیا کرتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اور یہ بات نہج البلاغہ کی شرح میں بھی انہی کی کتابوں میں بھی موجود ہے اور جلاء العیون میں بھی موجود ہے. میں ان کی کتاب کے حوالے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس میں یہ بات واضح کی گئی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور اس حوالے سے آئیں کہ ہمیں ہمارا حصہ دیا جائے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث سنائی تھی اس وقت کہ انبیاء کرام اپنی وراثت کے اندر زمین اور اس طریقے کی جائیدادیں نہیں چھوڑتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علم اور حکمت ہوتی ہے. تو لہٰذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلوں گا. اور نقش قدم کیا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جتنا آپ لوگوں کی ضرورت کے لیے دیتے تھے، میں بھی آپ لوگوں کی ضرورت کے لیے ویسے ہی دے دیا کروں گا، اتنے ضرورت کے لیے میں دے دیا کروں گا. لیکن مستقل یہ چیز آپ کی ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر خاموش ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی تھی کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج اور ان کا یہ ایک ہی ہے. اور اسی جلاء العیون کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سیدنا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ ان کی عیادت کے لیے آخری وقت میں ان کی عیادت کے لیے گئے تھے، اور بلکہ اسماء بنت عمیس جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت اہلیہ تھیں، انہوں نے ذمہ داری کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس اسماء بنت عمیس کو بھیجا تھا. انہوں نے ساری خدمت کی تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے مال غصب کیا. وہ سوال یہ بنتا ہے کہ اگر یہ فدق کا جو جس پر اکثر گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ، تو ان سے سوال یہ کیا جائے کہ خلافت تو آگے چلتی رہی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عمر کا دور آیا، اس وقت کیوں نہیں لیا؟ چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، حضرت عثمان کا دور آیا، اس وقت کیوں نہیں لیا؟ چلو ان کا بھی انتقال ہوا، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے کیوں نہیں لیا؟
جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نہیں لیا، معلوم ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ابو بکر، عمر، عثمان تینوں جو ہیں وہ خلیفہ حق پر تھے، ان کے جو فیصلہ تھا میں اس فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں، اس وقت بھی تسلیم تھا، آج بھی تسلیم ہے۔ اور خود ابو داؤد شریف کی روایت میں ایک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر پھر جب ان کو مال فی میں سے دیا جا رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ یہ ہمیں اس لیے دیا جاتا تھا کہ ہمارے گھر کی ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی تو اس سے ضرورت پوری کر دی جاتی تھی، آج ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی نے خود منع کیا تھا۔ سب اکثر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے اور اہل بیت الگ چیز ہے، حالانکہ دونوں ایمان کا حصہ ہے، دونوں کو ماننا ایمان کا جز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اہل بیت کو نہ مانے پھر بھی بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا، اور کوئی صحابہ کو نہ مانے پھر بھی مسلمان نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے، عام آپ نے بھی سنا ہوگا کہ صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف تھا، کیا یہ اختلاف سچ تھا؟ اگر میں چاہتا ہوں کہ کوئی آج محبت کی باتیں ہو جائے، صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا واقعہ بتا دے جس میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت سے محبت کا اظہار کیا ہو یا محبت کی ہو۔ ماشاءاللہ یہ آپ نے میرے دل کا سوال اٹھایا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے بنیادی طور پر کہ اگر ان کی محبتوں کو ذکر کیا جائے، ان کی رشتہ داریوں کو بھی ذکر کیا جائے، ان کی محبتوں کو بھی ذکر کیا جائے، اللہ کی قسم یہ اعتراضات ان کے ختم ہو جائیں گے۔ مسئلہ اصل یہی ہے، بنیاد جو اعتراض اٹھانے والے لوگ ہیں نا وہ نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں، محبتیں پھیلانے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ محبتوں کو ان کا بیان کرنا شروع کر دیں تو سارے اعتراضات سب ختم ہو جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے۔ باقی اہل بیت کون ہیں اور صحابہ کون ہیں، یہ تو اہل بیت میں سے ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں جو صحابی نہ ہوں، یہ تو کلی بات ہے۔ اہل بیت کے اندر اور بھی تھے، ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے، لیکن ہم ان کو اہل بیت میں اب شامل نہیں کرتے کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب ایمان نہیں لائے تو ہٹ گئے، ختم۔ اب اہل بیت کے اندر ابو لہب شامل نہیں ہے۔ جو ایمان لائے ہیں نا وہ صحابی بنے ہیں، جب وہ صحابی بنے ہیں تو اہل بیت میں داخل ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ بیت گھر کو کہتے ہیں، اہل والے کو گھر والے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے گھر والے کیسے ہیں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا بات آئے گی کہ میری اہلیہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے بچوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایسے ہی ہوگی بات، اہلیہ آئیں گی سب سے پہلے۔ تو اہل بیت میں تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی ازواج ہیں وہ ساری شامل ہو گئیں۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئی، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہوئی، ام حبیبہ شامل ہوئی، ساری ازواج مطہرات شامل ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اہل بیت میں داخل ہی یہ لوگ ہیں، اور یہاں ہم نے اپنی جو ہے نا مرضی چلائی ہوئی ہے، ہماری اپنی مرضی ہے، ہم جس کو چاہیں داخل کریں، جس کو چاہیں نکال دیں، یہ ہمارے اور آپ کے فیصلے تو نہیں ہیں، یہ ایک نظام ہے، اس نظام کے ساتھ آپ چلیں، اور رب کے لیے رب کا یہی نظام ہے کہ بھائی اگر اہل کی بات کی جاتی ہے تو اہل سے مراد سب سے پہلے کون ہوتے ہیں؟ گھر والے ہوتے ہیں۔ تیسری بات آپ نے اس میں یہ پوچھی کہ ان کی آپ نے یہ کہا کہ ان کی محبتوں کا کوئی ایک آدھ واقعہ سنا دیں۔ میں اس پر تو کئی واقعات سنا سکتا ہوں، صحابہ اور اہل بیت کی آپس کی محبتوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بھی، لیکن ایک دو ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ سننے والے جو سامعین کرام ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ کرے اور محبتیں اجاگر کر جائیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، وہ ممبر پر تھے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی، آپ اپنے سے زیادہ بہادر کس کو سمجھتے ہیں؟ یعنی کہ آپ سے زیادہ بہادر ہو، آپ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ آپ بہت زیادہ بہادر ہیں، واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی زیادہ بہادر تھے، ہم مانتے ہیں، اور خیبر کے دروازے کو اٹھایا تھا، فتح کیا تھا، بہت سارے واقعات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جواب دیا کہ سب سے زیادہ بہادر یعنی مجھ سے بھی زیادہ بہادر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور پھر ساتھ میں ان کی وجوہات بھی بتائی تھی کہ بدر میں سب سے پہلے للکارنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ہم نے ہر موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے آگے پایا، ہر میدان کے اندر آگے پایا، اور صدیق اکبر کی بھی بہادری کی بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ محبت تھی نا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر محبت نہیں ہوتی تو کیوں یوں فرماتے؟ اسی طریقے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ ذہن میں آیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، اس وقت ساتھ میں تھے،
تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا محبتاً، جیسے عذرائے مذاق آپس میں ایک دوستی یاری میں ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ معلوم ہے سب کچھ؟ علی نے فرمایا ابو بکر میرا بیٹا ہے نا حسن. کہا نہیں. کہا نہیں، ابو بکر میرا بیٹا ہے، حسن ہے. تیسری دفعہ جب یوں کیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واہ کیا بات ہے، بیٹا علی کا ہے اور چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یعنی اس کی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں فرما رہے ہیں کہ دیکھو ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا چہرہ ملتا ہے، اسے دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتا ہے. تو یہ محبت ہی تو ہے. اور بھی کئی واقعات ہیں، بہرحال سمجھنے والوں کے لیے اتنی بات جو ہے نا یہ بھی کافی ہو جاتی ہے. مولانا صاحب بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے، دل تو نہیں کر رہا اس گفتگو کو ختم کرنے کا، لیکن وقت ختم ہوا ہے ہمارے پاس. آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ کی زندگی کو پڑھنے کے بعد، آپ کی زندگی کو مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک پیغام نہیں، ہمیں ساری زندگی کے لیے پیغام مل جاتا ہے. اور سب سے بڑا پیغام وہ صدیق ہی کا ہے کہ بس زندگی میں سچ بولیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس میں انتہا کر دی تھی. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ کچھ بھی ہو جائیں حق کو نہ چھوڑیں. حق بات جب آ جائیں وہاں آپ کے اپنے ہی کیوں نہ آئے، جس سے آپ سب سے زیادہ محبت اور پیار کرتے ہیں، اگر وہ بھی آ جائیں تو آپ نے حق کو نہیں چھوڑنا، بس حق بات کو سامنے رکھنی ہے. صدیق اکبر نے یہی کیا ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی ناظرین، بڑی خوبصورت گفتگو جاری تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ پر.